الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، نماز اسلام کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مگر سوال یہ ہے، کیا ہر پڑھی جانے والی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے؟ جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ بربادی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے وہ کون سے امور ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیت کی، کہ نماز کی اصل نیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر نماز دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے تو یہ عبادت نہیں، ریاکاری ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ریاکاری نماز کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتی ہے طہارت۔ نماز سے پہلے وضو اور پاکیزگی شرط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آیا ہو، یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، ہاں لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ کپڑے ناپاک ہوں یا جگہ ناپاک ہو، جسم ناپاک ہو، آپ پر غسل فرض ہو اور آپ نے غسل نہ کیا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب قیامت تک مسلمانوں کا واحد قبلہ مسجد حرام ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی قبلہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے کسی اور سمت منہ کر لے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ایک شخص نے جلدی نماز پڑھی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ آرام سے نماز پڑھنی چاہیے، سکون سے نماز پڑھنی چاہیے۔ جو تیزی سے پڑھتے ہیں، جلدی میں پڑھتے ہیں، ان کی نماز باطل ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اگر اطمینان نہیں ہے، ان میں کمی ہے، تو پھر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ جو بندہ دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خاموشی سے کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّن كَلَامِ النَّاسِ، نماز میں لوگوں کی باتوں میں سے کوئی بات جائز نہیں ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ جو نماز کے اندر کسی کی ہنسی نکل جائے، کوئی ہنستا ہے، کہکا لگاتا ہے یا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اکثر بچوں کو دیکھیں تو وہ کھیلتے ہیں، اگر کوئی انسان ایسے کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ پھر بات آتی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی مرضی، اپنی سپیڈ، اپنا طریقہ کوئی لگائے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو صحیح، خالص اور قبول فرمائے، ہمیں دکھاوے اور غفلت سے بچائے اور ہمیں حقیقی نمازی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔